الحمدللہ کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم، ہم لوگ ابھی جس مہینے میں داخل ہیں، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ یہ ایک تاریخی مہینہ ہے، اور اسی تاریخی مہینے ہونے کی حیثیت سے پچھلے 2 جمعوں میں اس کی تاریخی حیثیت پر بڑی تفصیل سے بات عرض کی گئی، اور اسی مہینے میں انگریزی کے اعتبار سے اگست کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ ایک تاریخ بڑی تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اور اس تاریخ کا نام کیا ہے؟ 15 اگست۔ آج اس کی کتنی تاریخ ہے؟ 12۔ آج اس کی 12 تاریخ ہے۔ اس لیے آج ہم آپ حضرات کے سامنے اسی تاریخی حیثیت پر تھوڑی بات کریں گے۔ محرم کے مہینے پر جو ہم نے عالم انسانی کی تاریخ بیان کی تھی، بہت سارے حضرات اس کو سنے ہوں گے اور محفوظ بھی کیے ہوں گے۔ چونکہ اسی مہینے میں یہ ایک تاریخ اور آ گئی ہے، تو اس کی بھی تاریخ سن لیتے ہیں۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے اور کمال یہ ہے کہ مسلمان دونوں کی تاریخ سے نا واقف ہے، نہ محرم کی تاریخ سے واقف ہیں، اور نہ ہی اگست کی 15 تاریخ سے کما حق واقفیت رکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں تو یہ ایک یتیم مہینہ ہے، جس پر نہ ہم چرچا کرتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں، نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا گھر کا قصور ہے۔ اور انگریزی مہینے کی جو تاریخ ہے، اس میں کچھ لوگ جو عصری اعتبار سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کیے ہیں، ان کو کچھ تاریخ معلوم ہے، مکمل وہ بھی نہیں۔ اچھا، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ مکمل نہیں ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہوں گے ہزاروں کے بیچ میں 1-2 جو پڑھ لیے ہوں گے یا پڑھ لیتے ہوں گے، ورنہ عمومی طور پر اس 15 تاریخ کی بھی کوئی تفصیلی واقفیت مسلمان نہیں رکھتے۔ ہم مختصر طور پر اس میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، اور سن 1947۔ یہ 2 چیزیں خوب یاد ہے اور سب کو یاد ہے، بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ 15 اگست 1947 کو کیا ہوا؟ ملک آزاد ہوا۔ اب اس کے آگے پیچھے اور کیا مراحل ہیں، اس سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی اور بڑی تفصیل لکھی گئی، اور چونکہ زمانہ کوئی لمبا پیچھے کا نہیں ہے، زمانہ کوئی پرانا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی تاریخ تازہ ہے۔ کمی بیشی سے بہت کم ایسا ہے جو اس میں کمی بیشی ہے، زیادہ تر اس کی تاریخ صحیح ہے، اس لیے کہ تاریخ پرانی نہیں ہے بلکہ تاریخ نئی ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں 15 اگست 1947۔ کوئی اگر پڑھ لیتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے تاریخ اتنی پڑھتے ہیں 1857 سے لے کر 1947 تک 100 سال کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 100 سال کی تاریخ پر یہ چیز کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ 200 سال کی تاریخ کی ترتیب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ 1757 سے لے کر 1857 تک، اور 1857 سے لے کر 1947 تک کتنے سال ہو گئے؟
200 سالہ تاریخ ہے۔ اب اس کو ہم 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے مختصر انداز میں رکھتے ہیں تاکہ میں آسانی سے بول سکوں اور آپ آسانی سے اس کو تھوڑا سمجھ سکیں۔ پڑھنے کے لیے تو ضخیم کتابیں ہیں اور ہر ایک چیز پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ ہم صرف ان باتوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ کبھی پڑھنے کا موقع آئے تو سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ کچھ چیزیں ہم نے سن کے رکھی ہیں۔ تو ہم اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان کی غلامی کے دور کا آغاز۔ نمبر 2، ہندوستان کی آزادی کا آغاز۔ نمبر 3، انگریز کے طرف سے ہندوستان کے مکمل غلام ہو جانے کا اعلان۔ اور نمبر 4، ہندوستان کا ہندوستانیوں کے طرف سے مکمل آزاد ہو جانے کی تاریخ۔ کتنی باتیں ہوئی؟ کمال کا آدمی ماشاءاللہ، پگڑی باندھ کے بیٹھے۔ 4، ہندوستان کی غلامی کا دور کا آغاز کب ہوا؟ 1608 میں۔ تو 100 سال اور پیچھے چلے گئے، 100 سال سے زائد۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اس ملک میں آیا۔ اور کہاں آیا؟ ایک تجارتی قافلہ کے نام سے ممبئی کے سرزمین کے ساحل پر یہ قافلہ اترا 1608 کو۔ 1608 سے لے کر دھیرے دھیرے وہ کمپنی اپنے پورے انڈیا کے تمام علاقوں میں یہ چھاتی گئی، یہاں تک کہ وہ کمپنی کے ماتحت، کہتے ہیں کمپنی کے پس پردہ، یہ لوگ اس تحریک کو آگے بڑھاتے 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 زمانہ آ گیا کب کا؟ 1757 کا۔ تب ملک غلامی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اور ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ، کاروباری لوگ، بزنس مین لوگ، تجارتی لوگ، تجارت کرنے والے لوگ، تاجر لوگ اور اہل علم حضرات، چاہے وہ دینی علوم رکھتے تھے یا عصری علوم، انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ہندوستان دھیرے دھیرے ہمارے قبضے سے جا رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں پر انگریز کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ ہوا ہندوستان کی غلامی کے دور کا آغاز 1608۔ دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا گیا، کسی کو پتہ نہ چلا، صرف اتنا محسوس ہوتا تھا کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے، اتنا محسوس ہوتا تھا کہ معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے ملک مضبوط ہو رہا ہے۔ حقیقت میں ملک غلام ہو رہا تھا، حقیقت میں ملک ہندوستانیوں کے ہاتھ سے اور قبضے سے نکل رہا تھا۔ جب ایک لمبا زمانہ گزرا تو زمانہ آیا 1757 کا۔ اب یہاں سے لے کر ہم کہتے ہیں آزادی کے دور کا آغاز، یہ دوسری بات ہوئی۔ آزادی کے دور کا آغاز پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے عین جوانی میں، یہ اس میدان میں جب انہوں نے جنگ کیا تو وہاں پر یہ شہید کر دیے گئے۔ اس کا کیا نام؟ نواب سراج الدولہ۔ پھر 1766 میں حیدر علی میسور کا عظیم حکمراں، انگریز کو دھول چٹانے پر مجبور کرنے والا بہت بڑا سائنسداں، اور تاریخ میں لکھا ہے میزائل مین، میزائل بنانے والا، جس کا نام کیا ہے؟ ٹیپو سلطان۔ کیا نام ہے اس کا؟ ٹیپو سلطان، جس کو شیر میسور بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے جب کمال سنبھالی تو انگریز کو دھول چٹانے پر مجبور کیا۔ یہ ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ ہم صرف ایک جنگ جانتے ہیں جس جنگ میں وہ شہید کیے گئے، ورنہ حقیقت میں ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں لڑی ہے، چوتھی جنگ میں یہ شہید کیے گئے۔ اور ان 4 جنگوں میں انگریز کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان اکیلا زندہ ہے تب تک ہندوستان پر ہماری مکمل حکومت کرنا ناممکن ہے، لہذا اس کو سب سے پہلے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ 1799 میں میر صادق اور میر معین کی غداری کی وجہ سے
انگریز نے میسور پر حملہ کیا اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سرنگا پٹنم ایک جگہ ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ٹیپو سلطان اس کے بیچ میں موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب چاروں طرف سے گھیراؤ ہو گیا اور شیر بیچ میں موجود ہے اور چاروں طرف سے اتنے بھیڑیے موجود ہیں تو شیر کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو ایک آپ کے ہمنوا، آپ کے قریبی لوگ اور آپ کے کچھ فرما رواں فرما بردار لوگوں نے آپ کو دو مشورے دیے کہ شاہ سلطان آپ دو باتوں پر عمل کریں، ایک یا تو آپ انگریز سے صلح کر لیں یا پھر آپ خود سپردگی کر دیں، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو اس وقت ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جس کو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، سنے بھی ہیں، کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں غلامی میں اپنے آپ کو دینا نہیں چاہتا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی موقع پر انہوں نے ایک شعر کہا تھا ان کے لیے، غلامان محمد جان دینے سے ڈرتے نہیں، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ کرتے نہیں۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ چاروں طرف سے ان کے اوپر حملہ ہوا اور چاروں طرف سے جب ان کو گھیراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر مسلسل گولیوں کی بارش چلائی گئی اور یہاں تک کہ دھڑام سے زمین کے اوپر گر پڑے۔ ایک گولی نہیں، سینکڑوں گولیاں ان کے اوپر لگی تھیں، مگر اس کے باوجود انگریز جنرل کو 4 گھنٹے تک ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ کتابوں میں لکھا، 4 گھنٹے تک کوئی قریب نہیں گئے۔ اس 4 گھنٹے کے وقفے میں ایک انگریز بیچ میں گیا تھا، اس حالت میں بے ہوشی کے حالت میں وار کر کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کسی کے قریب میں جانے کی ان پر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، 4 گھنٹے کے بعد جب انگریز کے لشکر ان کے قریب پہنچا تو ان کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر اس وقت انگریز جنرل نے ایک آواز لگائی تھی اور یوں کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا کہا تھا؟ پھر وہاں سے انگریز فوج دہلی آئی۔ دہلی آنے کے بعد لال قلعے پر جو اپنا ترنگا لہرا ہوا تھا اس کو اتار کر یونین جیک کا جھنڈا لگا دیا، اور جھنڈا لگانے کے بعد اس وقت انگریز نے جو جملہ کہا تھا لال قلعے پر سے، یہ کہا تھا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ خلق خدا کی، مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا، بادشاہ کوئی بھی رہے اس سے ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ملک بادشاہ کا، اور حکومت جو چلے گی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت چلے گی۔ چنانچہ ایسے موقع پر جب 1803 میں یہ بات محسوس کی گئی، جب انہوں نے 1803 میں دہلی میں آ کر یہ اعلان کیا تو اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین جس کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عمومی طور پر پورے ہندوستان میں ایک فتویٰ جاری کیا، اور فتویٰ یہ جاری کیا کہ ملک آج سے مکمل غلام ہو چکا ہے، ملک آج سے مکمل غلام ہو چکا۔ انگریز نے اعلان کیا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ یہ دیا، آج سے ملک غلام ہو گیا، اس لیے تمام ہندوستانیوں پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ ان کا یہ فتویٰ ہی صرف نہیں تھا، ہندوستان کے پورے ہندوستان کے گلی کوچے میں جہاد آزادی کی روح پھونک دینے والی آواز تھی۔ اس پر ہندو مسلمان سب کوئی کندھے سے کندھا ملا کر ملک کو آزاد کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ چنانچہ عملی اقدام بڑھائے اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا اور ملک کے کونے کونے میں جا کر مجاہدین کی ٹیم تیار کرنا باضابطہ شروع کیا۔ اس کے بعد ایک اور بیچ میں بڑا مرحلہ پیش آتا ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، اس کی ٹیم تیار کرنے کے لیے افغانستان کا ایک سفر ہوا، مگر راستے میں انگریزوں کے طرف سے سکھ برادریوں کو رکاوٹ کھڑا کر دیا اور ان سے جنگ ہو گئی اور وہ جنگ مسلمان ہار گئے، جس کے نتیجے میں
1831 کو تحریک بالاکوٹ پیش آئی۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تحریک بالاکوٹ کس کو کہتے ہیں۔ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 300 مجاہدین کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ 300 مجاہدین کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہو گئے اور اس طرح تحریک بالاکوٹ بھی ناکام ہو گیا۔ زمانہ آ گیا 1857 کا، 1757 سے 1857 تک۔ یہ میں نے مختصر بیان کیا، صرف کچھ بات ذہن سے سر پر سے گزر جائے۔ زمانہ آ گیا 1857 کا۔ اس 1857 میں انگریز کی طرف سے بڑا طوفانی اور خونی جنگ ہوا۔ انگریز جس طرح پاگل ہو چکا تھا کہ اتنے زمانے تک ہم نے اس ملک پر محنت کی، ہم نے اپنی دولت لگائی اور ہم نے اتنا بسیرا اور اتنا ٹھکانہ لگا لیا، اور آج ہماری حکومت کو یہاں سے اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ 1857 میں ایک بہت زبردست انہوں نے جنگ لڑی۔ چنانچہ میرٹھ، دہلی، لکھنؤ، پٹنہ، الہ آباد، مراد آباد، بہار، جھانسی، تھانہ بھون، یہاں تک کہ شاملی جو ہریانہ پانی پت میں ہے، شاملی کا میدان، یہاں پر ایک جنگ ہوئی، زوردار جنگ ہوئی۔ اس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ میں شریک تھے۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی گولی لگی، ان کو بھی گولی لگی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی زخمی ہوئے۔ ایک حافظ ضامین تھے، یہ شہید ہو گئے یہاں پر۔ اور اسی زمانے میں 1857 کی جنگ میں دہلی کا آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ ان کو نظر بند کر دیا۔ نظر بند کرنے کے بعد ان کے 4 بیٹے تھے۔ انگریز نے چاروں بیٹوں کا سر کاٹ کر ایک بڑے تشت میں اور تھال میں رکھ کر ناشتے کے وقت ان کے سامنے پیش کیا کہ اب بتاؤ تم بادشاہ ہو، تم بادشاہ ہو۔ تو اس وقت بہادر شاہ ظفر نے ایک جملہ کہا تھا، یہ جملہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخ روح ہو کر باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سرخ روح کا مطلب لال چہرہ۔ ہم لوگ اگر سرخ روح بولیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، کہ بڑی سرخ روئی کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی خوشی خوشی۔ انہوں نے سرخ روح کو خون سے آلودہ سے تعبیر کیا، خون کے لت پت سے تعبیر کیا کہ تیمور کی اولاد سر جھکاتی نہیں، سر کٹا کر باپ کے سامنے آتے، سر جھکا کر نہیں، سر کٹا کر کے باپ کے سامنے۔ اس 1857 کی خونی جنگ جب پورے ہندوستان کے گلی کوچوں میں انگریز نے ایک تباہی مچا دی تھی، یہاں تک کہ ہندو مورخ ہے ایک، انہوں نے اس وقت کی 1857 کی جنگ کی کتاب لکھی ہے، اس آدمی کا نام ہے میورام گپت۔ انہوں نے اپنے تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ میں صرف مسلمان مجاہدین جو شہید ہوئے ہیں وہ 5 لاکھ ہیں، 5 لاکھ۔ اس میں پھر برادران وطن غیر مسلم بھائی جتنے شریک تھے وہ مزید، صرف مسلمان جو اس میں شہید ہوئے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی بھی ملک کے چوراہے پر کہیں پر بھی عام گزرگاہ پر کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا جہاں پر پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا نہیں تھا اور جہاں پر کسی مسلمان کی گردن لٹکی ہوئی نظر نہ آتی تھی۔ 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد یہ گرمی کا زمانہ چل ہی رہا تھا کہ ایسا ہوا کہ ایک غدر کا زمانہ آئے گا، جیسے آپ بولیں گے سنیں گے کتابوں میں یا تقریر میں 1857 کی غدر۔ غدر کا معنی دھوکہ۔ اس میں کیا ہوا تھا، ایک آدمی تھا اس کا نام ہے والی خان، ان کا اور ایک انگریز افسر کا دونوں کا جھگڑا ہو گیا کارتوس پر سور کی چربی لگانے کے اور نہ لگانے کے بارے میں، ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تو والی خان نے انگریز افسر کو قتل کر دیا۔ ان کا قتل کرنا تھا کہ پھر انگریز بھڑک گیا پورے ملک میں، اس افسر کو قتل کرنے کے بعد پورا بھڑک گیا اور اس انگریز جماعت نے، فوج نے 1857 کی اس میٹر کو غدر کا نام دیا اور اسی کو کہتے ہیں 1857 کی غدر۔ آگے چل کر یہ بات آئے گی، یہ بات یاد رکھیے گا 1857 کی غدر یہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے کہاں بھیج دیا گیا، اس کو رنگون بھیج دیا گیا۔
ایک شعر موبائل میں آپ لوگ کچھ اشعار سنتے ہوں گے جس میں وہ کہتے ہیں، ان کے طرف سے کسی نے کہا ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر زمین دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ان کو قید کر کے وہاں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد 1857 میں جب اس طرح کی خوب جنگ کی روح پھونک دی ہے انگریزوں نے، تو علماء خاص طور پر چین سے نہیں بیٹھے۔ ہم اور آپ اس کی تاریخ میں روشن نام جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتابوں میں، جس کا نام ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ جب دیکھا انہوں نے کہ ہندوستان کے اندر یہ تباہی مچی ہوئی ہے اور اب فوج تیار کرنا ضروری ہے، تو 1866 میں دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس کی نیت یہ تھی، دیکھیے یہ جملہ آپ سنے بھی نہیں ہوں گے، پڑھے بھی نہیں ہوں گے کہیں، چونکہ کتابیں پڑھتے نہیں تاریخ۔ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اس ملک میں ایمان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس ملک کے لیے نگہبان اور پاسبان فوج تیار ہو۔ اس نیت سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ مدرسے کی بنیاد کسی اینٹ اور سیمنٹ اور گاڑے سے نہیں رکھی گئی، بلکہ مدرسے کی ایک خیالی، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد، ان دونوں کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور آج وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کا ہم رمضان میں اعلان کرتے ہیں۔ کئی کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے، اللہ ہی چلاتا ہے، اور یہ قیامت تک اللہ نے اگر چاہا انشاءاللہ یہ زندہ اور جاوید رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، زمانہ گزرتا گیا، پھر اس کے بعد تحریک ریشمی رومال ایک بہت بڑی تاریخ ہے، وہ چلی، کوئٹ انڈیا کی تحریک چلی، ستیہ گرہ سبھا بھی چلی، نمک تحریک نمک سازی چلی، اسی طرح بہت ساری تحریکیں وجود میں آ گئی۔ اس کے بعد زمانہ آ گیا ہے کس کا، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے شاگرد، پہلے طالب علم، پہلے اسٹوڈنٹ، انہوں نے جنگ آزادی پر اتنا کام کیا اور انگریز کے ناک میں کہتے ہیں نا اتنا دم کر دیا کہ ناک میں اس کی دم ہو گئی، تو ایک انگریز نے چیخ کر یہ جملہ کہا تھا کہ اگر محمود حسن کو جلا دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریز دشمنی کی بدبو آئے گی۔ اگر محمود حسن کو جلا دیا جائے تو ان کے راکھ سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے آزادی کے خاطر کتنی محنت کی ہوگی اور انگریز کو کتنا زبردست دھول چٹایا ہوگا۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یوں کہا ہے کہ چاہے شیخ الہند ہو، اسی محمود حسن دیوبندی کو شیخ الہند کہتے ہیں۔ ایک بات بیچ میں اور بتا دوں معلومات کے لیے، انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی جس کا نام ہی ہے شیخ الہند، جس کا نام ہی ہے شیخ الہند۔ سعودی حکومت نے اس زمانے میں باضابطہ بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو چھپوا کر پورے ملک میں تقسیم کروایا تھا، پوری دنیا میں تقسیم کروایا تھا۔ اس کا نام ہے شیخ الہند۔ آج کل بھی جائیں گے لائبریریوں میں، کتب خانوں میں، تو یہ ملے گا، اس کو ضرور لیجیے گا۔ عجیب اس کی طباعت ہے، شاندار اس کی چھپائی ہے، بہترین اس کے کاغذ آج تک چلے آ رہے ہیں، کوئی اس میں غبن نہیں کر سکتا ہے، جیسا چھپاتا ویسے ہی چھاپنا پڑے گا اس پر، بڑی خوبصورت اور پڑھنے کا ایک عجیب حسین نرالا انداز۔ اب ظاہر سی بات ہے، دل دکھے دل جلے آدمی اگر کوئی کتاب لکھے تو ان کی باتوں میں کتنا وزن ہوگا، تو وہ تفسیر پڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔ تو چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے۔ اس لیے کہ یہ مدرسہ کی بنیاد ہی رکھی گئی تھی ملک و ملت کی نگہبان اور پاسبان پیدا کرنے کے لیے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے ایک شاعر نے مثال اس طرح دی ہے، اس اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی، اس باب حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی۔ یہ وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کو ہم صرف دیوبند کا مدرسہ جانتے ہیں،
یہ صرف دیوبند کا مدرسہ نہیں، 100 بار سے زائد اس مدرسے سے باضابطہ اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کو سے جنگ کرنے کے لیے باضابطہ تحریکیں چلائی گئی۔ اب اس کے بعد اور ایک لمبا زمانہ، اس کے بعد 1885 کا زمانہ آیا، 1857 کے بعد 1885 کا زمانہ آیا، اور 1885 میں کانگریس، نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ نیشنل کانگریس جو ہے نا آج کل یہ کانگریس، اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ انگریز نے ڈالی تھی، اور اس کی بنیاد ڈال کر اس کا مقصد پس پردہ یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اور ہم راج کریں۔ ٹھیک 25 سال کے بعد اس کا نقشہ بدل گیا۔ نقشہ بدلا یہ کہ ان کا جو مقصد تھا، ان کے طرف سے فرمان جاری ہوتا تھا، تمام ہندو مسلمان ان کے مقاصد کو ایک طرف رکھ کر ہندو مسلمان مل کر کندھے سے کندھا ملا کر ملک کو آزاد کرنے کی تحریک چلانے لگے۔ اس طرح انگریز کی یہ تحریک ناکام ہو گئی اور یہ ہندو اور مسلمان کی ایک آزادی کی باضابطہ تحریک بن گئی۔ اس کے بعد پھر زمانہ آیا 1919 کا، تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں۔ 1919 کا زمانہ آیا۔ 1919 میں پھر تحریک چلائی گئی، اس تحریک کا نام تھا تحریک خلافت۔ 1919 اب قریب آ گئے 47 سے۔ 1919 میں ایک تحریک چلائی گئی، اس تحریک کا نام تھا تحریک خلافت۔ اس کی صدارت فضل حق سر نے کی تھی، مگر اس تحریک کی قیادت کون کرے گا؟ دیکھیے بہت زبردست بات ہے، آج ملک میں قائد نہیں ہے کوئی۔ اس وقت جو بھی تحریک بنتی تھی فوراً اس کا قائد طے ہوتا تھا۔ قائد کا مطلب اس کا لے کر اس کو چلے گا کون، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو چنانچہ اس کی قیادت کے لیے تحریک بنی، تحریک خلافت، صدارت کر رہے ہیں فضل حق سر، لیکن قیادت کے لیے جو بات آئی ہے تو 2 آدمیوں کے نام آئے ہیں، دونوں کو آپ لوگ جانتے ہیں کتابوں میں، ایک لکمانیہ تلک کا نام اور ایک گاندھی جی کا نام۔ ان دونوں کا نام آیا۔ گاندھی جی کا پورا نام کتاب میں کیا لکھا ہے؟ موہن داس کرم چندر گاندھی۔ ان دونوں کا نام آیا اور گاندھی جی کے نام پر اتفاق ہوا۔ اس وقت اتنے الیکشن نہیں ہوتے تھے، اتنا ٹینشن نہیں ہوتا تھا، ان کے طرف گروپ بندی ان کے طرف گروپ بندی نہیں ہوتی تھی۔ 2 کے نام آئے، ایک پر فائنل ہو گیا، ٹھیک ہے، گاندھی جی کا فائنل ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر دہلی کے جامع مسجد کے سیڑھی پر گاندھی جی سے ہندو مسلم اتحاد کی تقریر کروائی۔ گاندھی جی کی وہ صرف تقریر ہی نہیں تھی بلکہ آزادی میں روح پھونکنے کا ایک بہت ہی بڑا اہم کردار والی تقریر تھی گاندھی جی کو۔ اور گاندھی جی کو مہاتما کا لقب کس نے دیا ہے؟ مسلمانوں نے دیا ہے۔ مہاتما کا لقب، مہاتما گاندھی، وہ سیڑھی پر تقریر کرنے کے بعد ان کا نام مہاتما پڑا۔ جب سیڑھی سے وہ نیچے آئے تو علی برادران نے محبت میں پیار سے ان کو باپو کہا۔ اب سمجھنا میری تاریخ، اگر کچھ ان کے طرف سے اگر آپ کو معلومات ہو کہ ان کو باپو بھی کہتے ہیں، علی برادران نے ان کو باپو کہا ہے، اور مسلمانوں نے جامع مسجد کی سیڑھی کی تقریر کے بعد ان کو مہاتما کا لقب دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ لمبا زمانہ گزرتا گیا 1919 آیا۔ کتنا آیا؟ 1919۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی۔ تحریک خلافت، انڈین نیشنل کانگریس اور جمعیت علماء ہند، اب یہ 3 تحریک پورے ملک میں کام کر رہی تھی، اور تینوں تحریک کامیابی کے اعتبار سے تینوں تحریک چل رہی تھی، اور سب میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جڑتے جا رہے تھے۔ چنانچہ جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا جو پہلا سرخیل حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا احمد شہید دہلوی صاحب اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب۔ اس کے بعد پھر سن 1921 میں مولانا حسین احمد مدنی، جن کا نام سنے ہوں گے آپ، منبر رسول پر مدینے میں ان کو درس حدیث دینے کی اجازت ملی تھی۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی دن بھر جنگ کی تیاری کرتے اور رات کو حدیث پڑھاتے تھے، دن بھر ترتیب بناتے تھے ملک کی آزادی کے لیے، اور سب سے زیادہ اس وقت سرخیل اور سب سے زیادہ روح پھونکنے والے یہی تھے۔ اگر تصویر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ان کو بڑی پگڑی باندھ کے رکھتے تھے، یوں ایک دم اس انگریز کے طرح، پنجابیوں کی طرح بڑی پگڑی باندھ کے رکھتے تھے، اور انگریز کے خلاف بڑے سخت تھے، اور ہندوستان کے غلام ہو جانے پر چپا چپا آواز لگاتے تھے۔ چنانچہ ان کو سب سے پہلے گرفتار کر لیا گیا
اور گرفتار کر کے انگریز کی بھاری فوج کی نگرانی میں یہ عدالت میں لایا گیا۔ جج انگریز ہے۔ اس وقت جج نے کہا حسین احمد بولو کیا خیال ہے، چونکہ یہ جو جملہ کہا تھا نا اس کے پس پشت بڑی باتیں تھی، اس لیے کہ انگریز کی بھاری فوج نے ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا تھا۔ آج بھی اگر 200 پولیس افسران ایک آدمی کو پکڑ کے لے کے جائیں تو مانا رکھتا ہے کہ 200 پولیس کیوں آئی تھی۔ تو اگر انگریز فوج کی ایک بڑی تعداد ایک شخص کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی بات ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی کو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے میں کیا خیال ظاہر کروں، میں پورے ہندوستان کو ایک میسج دیتا ہوں۔ وہ میسج یہ ہے کہ 60 کروڑ مسلمان اور 22 کروڑ ہندو اگر اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ انگریز کی غلامی میں رہیں یا مذہبی آزادی کے ساتھ رہیں، یہ فیصلہ کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں۔ وہاں پر حضرت مولانا محمد علی جوہر موجود تھے۔ اس جملے پر حضرت مولانا مدنی کے ہاتھ چوم لیے۔ اس جملے پر انگریز جج کو اتنا غصہ آیا کہ بغیر کسی سنوائی کے، بغیر کسی بحث و مباحثے کے، بولے حسین احمد مدنی کو ان کے 200 ساتھیوں کے ساتھ جو باہر تھے، گرفتار ہو چکے تھے، پکڑے گئے تھے، فوج نے پکڑ کے رکھا تھا، بولے ان کو 2 سال کے لیے قید بامشقت کر دو۔ قید بامشقت کا مطلب جیل میں ڈالو، جیل کے اندر انہیں بھاری سزا بھی ہوگی، جیل کے اندر بھاری سزا بھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت کو اس وقت انہوں نے کیا کیا، اسی طرح ایک زمانہ آیا کس کا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی پر کراچی کے ایک جلسہ عام میں آپ کو خطاب کرنا تھا، اس جیل سے رہائی کے بعد خطاب کرنا تھا کراچی کے جلسہ عام پر۔ سب پورے انگریز فوجوں کو معلوم تھا، انگریز حکومت کو، کہ حسین احمد مدنی کی آج تقریر ہے یہاں پر۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں کیا کیا چھپا رہتا ہے اور کیا کیا بننے والا ہے ہندوستان میں۔ تو جب اسٹیج پہ چڑھ رہے تھے نا تو چاروں طرف جلسے کو گھیر کے رکھے انگریز فوج۔ تو اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو کسی نے جا کے کان میں کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیج کے چاروں طرف انگریز فوج ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میں سر پر کفن باندھ کر آیا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ میری آخری تقریر ہے، اس لیے میں سر پر کفن باندھ کر آیا ہوں۔ جو ہی مائک پر بیٹھے نا، مائک پر یوں مائک کو پکڑ کر انہوں نے ایک شعر کہا ہے، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل۔ فوجوں کو تعبیر کیا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، یہ شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اگر آپ سمجھ سکیں اس شعر کو تو پھر آگے انہوں نے پڑھا، کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کر دینا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کتاب میں نے تازہ ترین پڑھا، آدھے گھنٹے تک نعرہ لگا، کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ کبھی تقریروں کے جملوں سے قوم تیار نہیں ہوا کرتی ہے، قوم خود تیار ہو رہی ہے۔ اس شعر پر لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کر دینا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل تکبیر کی اور آزادی کے نعرے لگتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے آدھے گھنٹے تک نعرے لگے تو آج راہوں چوراہوں میں 2 منٹ کے نعرے لگتے ہیں تو انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے، چاہے نعرہ کوئی بھی لگائے، خون گرم ہو جاتا۔ آدھے گھنٹے تک نعرے لگے۔ چنانچہ مسٹر تھامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے 1857 کے بعد اور 1947 سے پہلے وہ سزائیں دی گئی ہیں مسلمانوں کو کہ خیمے کے پیچھے سے بدبو آ رہی تھی۔ میں جا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ 100 علماء کو اور 100 مسلمانوں کو کپڑا اتار کر ان کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ڈالا جاتا تھا اور ایک کے بعد ایک کی باری آتی تھی۔ ایک کو لا کے کھڑا کیا جاتا، ایک اندر جل رہا ہے، بھون رہا ہے، مچھلی کی طرح بھون رہا ہے، اور انگریز افسر ان کھڑے ہوئے شخص سے یوں کہتا تھا کہ تم صرف اتنا کہہ دو، دیکھیے میں پچھلا جملہ لوٹا رہا ہوں کہ 1857 کی غدر میں تم شریک نہیں تھے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کی غدر میں ہم شریک نہیں تھے، صرف اتنا چھوڑ دو۔ کہتے ہیں ایک ایک کر کے سب تیل میں بھون گئے، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم 1857 کی غدر میں شریک نہیں تھے۔ سب کہنے لگا ہم تمہارے مخالف ہیں اور ہم 1857 کی غدر میں شریک تھے۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، موضوع بہت لمبا ہے، ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ وہ آخری بات کیا ہے
دہلی انڈیا گیٹ گئے ہیں کوئی؟ اگر گئے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے۔ میں لال قلعے کے اندر بھی گیا ہوں، حالانکہ میں بچپن میں میرے پڑھائی کے زمانے میں گیا تھا، 2000 میں تقریباً 2001 میں گیا تھا غالباً۔ لال قلعے کے اندر بھی گیا ہوں میں، تو لال قلعے کے اندر کیا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ آج تو وہ ایک سیر گاہ اور تفریح گاہ بن گیا ہے، ٹکٹ لے کے جاؤ، گھوم گھام کے آؤ۔ انڈیا گیٹ میں وہاں اگر آپ جائیں گے آج بھی وہاں مجاہدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس میں جو مجاہدین کے نام لکھے گئے ہیں وہاں ان کی تعداد 95,300 مجاہدین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اگر انڈیا گیٹ پر 95,300 مجاہدین کے نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ نام کسی کتاب سے اٹھا کر نہیں لکھا گیا ہے۔ اس وقت اس زمانے کے کسی جہاں دیدان جس نے اس وقت کے جنگوں کو دیکھا تھا، جس نے رپورٹ تیار کی تھی، کوئی سرکاری رپورٹ کے حساب سے ہی وہاں پر نام لکھا گیا ہے، کسی مولوی صاحب یا کسی مصنف کی کتاب سے اٹھا کر لکھا نہیں گیا ہے، سرکاری رپورٹ کے مطابق وہاں پر نام لکھا گیا ہے۔ کتنی ہے تعداد؟ 95,300، 95,300۔ ان 95,300 میں 61,945 مسلمان مجاہدین کے نام۔ کتنے؟ 61,945۔ 95 میں 61,945 گویا کہ اس کا پھر حساب نکالتے ہیں 65% مسلمانوں کے نام، 65% مسلمانوں کے نام۔ اسی کو ایک شاعر نے ایسا کہا ہے، کیا کہا ہے؟ جب جب بھی گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، اس جنگ آزادی میں بہت سارے خواتین نے بھی حصہ لیے تھے، ان میں سے کچھ مسلم خواتین کے نام کتابوں میں ہیں، صرف ان کے نام میں عرض کر دیتا ہوں، ذہن سے صرف گزر جائے نظر سے، کہ وہ کون ہیں؟ عزیزن بائی، ملکہ زینت محل، بی اماں، بیگم حضرت محل، بیگم نشاط النساء، فاطمہ خانم، امجدی بیگم، سعادت بانو، بی بی حشمت، آمینہ قریشی، ماجدہ بیگم، حسینی بیگم، خدیجہ خاتون، ارونا آصف علی، اور ایک نام اور ہے، اس کا نام ہے بیگم زلیخا۔ یہ بیگم زلیخا کون ہے؟ یہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی ہے۔ یہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جنگ آزادی کے ایسے ہیرو تھے، کئی مرتبہ جیل میں گئے، ٹوٹل ان کے جیل جانے کی مدت، جیل میں رہنے کی مدت 9 سال 7 مہینے 24 دن ہے۔ 9 سال 7 مہینے 24 دن تک یہ جیل میں رہے۔ جیل میں رہ کر انہوں نے کئی کتابیں لکھی، پڑھے ہیں کسی نے؟ قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، جس قرآن کا نام ہے ترجمان القرآن، جس کا سورہ فاتحہ سے 500 صفحے میں ہے۔ کتنے ہیں؟ 500 صفحہ کہتے ہیں کس کو؟ زیادہ ہی ہے، بلکہ میں پڑھا ہوں اور پڑھ بھی ہے میرے پاس۔ سورہ فاتحہ میں ہے کیا الحم شریف میں؟ اس لیے میں نے کیا کہا تھا ایک جملہ، دل جلے آدمی اگر کتاب لکھے، کوئی تحریر لکھے تو اس کی تحریر میں دم ہوتا ہے۔ وہ انسان اگر تفسیر لکھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوگا کہ 500 صفحے ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے ایک جیل میں کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے غبار خاطر، میں اس کو پڑھ چکا ہوں، ایک بار بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ یقیناً پڑھنے کے لائق ہے وہ کتاب، پڑھنا چاہیے وہ کتاب، غبار خاطر۔ جیل کے زمانے کے اور جیل کے اندر کے حالات کو انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، یقیناً اس کتاب کو بھی خوب پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جب ملک تقسیم ہونے کے دہانے پر ہوا، اور ملک 15 اگست 1947 کو، اس میں بھی اگر ایک تاریخی بات بتا دوں آپ کو کہ ملک کی آزادی کا اعلان کس نے کیا تھا؟ آپ بھائی ابھی جو کچھ بھی ہو مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ملک کی تقسیم کا اعلان جس نے کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ انگریز تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا، اور 15 اگست 1947 رات کے 12 بجے کے تھوڑی دیر بعد فوراً متصل کتابوں میں لکھا ہے نصف شب،
آدھی شب میں انہوں نے، جب پورا ہندوستان سو رہا تھا، تب جا کر اس نے اعلان کر دیا کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ جب لوگ ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے کہ بھئی پاکستان مسلمانوں کو دے دیا گیا، جب جا رہے تھے تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جامع مسجد دہلی کے سیڑھی پر کھڑے ہو کر آواز لگا رہے تھے، مسلمانوں یہ ملک چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ ملک تمہارا ہے، یہ ملک ہم نے تقسیم نہیں کیا ہے، اس ملک کے تقسیم پر ہمارا سائن نہیں ہے، دستخط نہیں ہے۔ یہ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، ملک کی تقسیم پر ہمارا سائن نہیں ہے، جس نے بھی سائن کیا وہ غدار ہے، ملک ہمارا ہے، یہی رہنے کا فیصلہ کرو۔ چنانچہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اس طرح کی بہت ساری قربانیاں دی۔ اس طرح اور بھی جنگ آزادی کی ایک بڑی تفصیلی تاریخ ہے، ہم اور آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ پڑھنے سے اس کی اور بھی ڈیٹیل اور تفصیل معلوم پڑے گی۔ وآخر دعوانا